بے شک اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صرف ڈسٹریکشن سے بچ جائیں، ڈسٹریکشن سے بچ جائیں. تھوڑا احساس ان کو ہو جائے، بیٹیوں کو احساس ہے کہ عزت کی زندگی گزارنا ہے تو محنت کرنا ہے. یہ احساس اگر ہمارے بیٹوں میں بھی آ جائے تو یہ ان بیلنس ہونے کا جو اندیشہ ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو خاندانی نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے. اس کے لیے توجہ دینا چاہیے. یہ بیلنس چلے، یہ بیلنس چلے. بہرحال بہترین رزلٹس کے لیے میں مبارکباد دوں گا دونوں کیمپسز کو، بوائز کو اور گرلس کو، اور ٹیچرز کو بھی مبارکباد دوں گا. ماشاءاللہ وہ اپنے پورے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے سخت محنت کر کے ایک ٹرینڈ یہاں پہ نارتھ انڈیا میں، دلی میں ٹرینڈ بنانے میں کامیابی حاصل کرے ہیں. ہمارے ہلال ملک صاحب جانتے ہیں ماحول بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. شروع میں بتا رہے تھے کہ نہیں وہ بیدر میں ہو رہا تھا نا، یہاں نہیں چلتا، یہ دلی ہے بھائی، دلی ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں ڈسپلن نہیں لا سکتے، یہاں پہ ہمارے اپنے کلچر کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اندیشے تھے، لیکن تھوڑی سی فکر ہوئی ماشاءاللہ آج اس کلچر کو دیگر لوگ اپنانے پہ مجبور ہیں دلی میں. ماشاءاللہ ٹرینڈ بنانے میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، جب بن جاتا ہے تو پھر دنیا فالو کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اچھے ٹرینڈ کی فکر کرنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. 8 سال کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، اور درمیان میں لاک ڈاؤن، دیگر مسائل اور اپنے کلچر کی حفاظت کی فکر میں کچھ فیصلے، بڑے فیصلے بھی کرنا پڑتا ہے. بڑے فیصلے بھی ہوئے ماشاءاللہ. تو بہرحال اب آپ لوگ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، ایتھیکل ڈاکٹر بننا ہے. کل میں دوپہر میں بنگلور میں ایک بڑے شخصیت سے ملا، واقعی ماشاءاللہ ڈاکٹر دیوی شیٹی، نارائنا ہردالے کے فاؤنڈر. ماشاءاللہ 36 ایکڑ پہ کیمپس ہے، ہیلتھ سٹی، نارائنا ہیلتھ سٹی پورا کا پورا فل ہے. روز 100 کے اوپر آپریشن ہوتے ہیں، ہارٹ آپریشن ہوتے ہیں پورے، بلکہ انڈیا نہیں بلکہ پڑوس کے ممالک سے، بنگلہ دیش سے اور نیپال سے بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا میں وہاں پہ. ایک شخص جو اوسط گھرانے کا تھا وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھا. 5000 ایم ڈی ڈاکٹر ان کے پاس کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور وہاں پہ کچھ منظر دیکھا میں حیران ہو گیا. جہاں پہ ویٹنگ میں تھا میں وہاں پہ گیا تو ایک نوجوان آیا، آ کر بتاتا ہے، ایک فائل لے کے آیا. آج سے 20 سال پہلے اس نوجوان کی، جو تمل ناڈو سے آیا ہے، میں لینگویج نہیں سمجھ رہا تھا، وہ وہاں پر بتا رہا ہے کہ میرے فادر 20 سال پہلے یہاں پہ ان کا آپریشن ہوا تھا اور آپ کے فاؤنڈیشن نے 40,000 روپئے وہاں پر ڈونیشن اپنے طرف سے داخل کر کے علاج کیا تھا. آج میں اپنے فادر کی یاد میں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی یاد میں چھوٹا سا ڈونیشن دینے کے لیے آیا ہوں. میں پوری بات نہیں سمجھ رہا تھا تمل میں، لیکن اٹھ کر میں آگے بڑھا اور اس نوجوان سے گلے ملا. واہ، یہ چاہیے سماج کو واپس، کمیونٹی کو ریٹرن بیک کا کلچر یہ ہونا چاہیے. اور کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر دیوی شیٹی سے ملاقات کا موقع ملا تو یہ منظر میں سنا رہا تھا، تو میں سناتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو اور ان کو سنتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو کل دیکھا میں ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ 2-4 اور مثالیں دیا کہ قوم کو، کمیونٹی کو واپس کیسا کیا جا سکتا ہے. ابھی یہاں بیٹھے فون لگا رہا تھا ڈاکٹر سومپا کو، وہ دلی میں تھا، ابھی حیدرآباد شفٹ ہوا ہے. ڈاکٹر سومپا رینک ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، نیا کالج ہے، لاسٹ میں جو ہے سیٹ مل گئی تھی، بیدر گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سیٹ مل گئی تھی. اور وہ اپنے گاؤں سے پہاڑ پہ رہتا تھا، پیدل 12 کلومیٹر پیدل جا کر 12 پاس کرا، سیٹ مل گئی. بہل وہ اپنے فادر کے ساتھ کچھ روٹیاں باندھ کے آیا تھا، بس اسٹینڈ میں سو رہا، فادر اور بیٹا بس اسٹینڈ میں سو رہا، میڈیکل کا اسٹینڈ. اور وہ روٹیاں ختم ہو رہی ہیں، جوار کی روٹی اور مرچی، وہ مہاراشٹر کرناٹک میں چلتی ہے، وہ چٹنی، پھلی کی چٹنی. بہل وہ ختم ہو رہی تو فادر بولے بیٹا یہ کچھ پیسے ہیں رکھو اور
تمہاری زندگی ہے، تمہیں کوشش کر لو، اسٹرگل کر لو. تو وہ واپس ہو گیا. وہ بچہ جو ہے جب وہ روٹیاں ختم ہو گئے، ایک وقت کا کھانا واڑی میں ہوٹل میں ایک وقت کا کھا رہا. ایک ٹیکسی ڈرائیور 3 دن تک مدد کر لیا اور وہ پریشان ہیں، اور جا کر پرنسپل کو بولتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے وہی ہوا کہ چیمبر میں گیا، نیا میڈیکل کالج، اور پرنسپل سے مل کے بولتا ہے میرا ایڈمیشن کینسل کر دو، میں واپس جانا چاہ رہا ہوں. تو عام طور پہ جیسا پرنسپل بولتے ہیں وہ بولے ارے دیوانہ ہو گیا کیا؟ کوئی ایڈمیشن میڈیکل سیٹ چھوڑ کے جاتا؟ چل ایسا نہیں کرنا بول کے باہر کر دیے. باہر نکل کے وہ چکر کھا کے گر گیا بھوک کے مارے. تو کوئی مجھے فون کرے کیسا ایسا واقعہ ہوا ہے، مطلب فوری اس کو آٹو میں کار میں جیسے ہے بٹھا کے لا لو. تھوڑی بہت خدمت ہم کرے، اس کو ہمت دلائے اور بولے کہ بیٹا بے فکر رہو، تم یہاں رہو کھاؤ، آنے جانے کا بھی انتظام ہم کر دیں گے، میڈیکل کر لو. ماشاء اللہ وہ MBBS بھی مکمل کرا، ملٹری میں سروس دے رہا ہے اور MD کر رہا ہے ماشاء اللہ. اور اس کا چھوٹا بھائی سومپا کا چھوٹا بھائی درگپا 10th کا ایگزام دے رہا تھا تو ذکر کرے، اس کو بلا لیا، اس کا بھی MD ہو گیا ماشاء اللہ. شنکرپا اس کا چھوٹا بھائی اور یس اس کا بھی MD ہو گیا. لیکن سومپا اپنی سیلری میں سے اپنے دوست احباب سے کچھ کلیکشن کر کے لا کے مجھے ریکویسٹ کر کے 50% فی جمع کرتا ہے، اور اب تک 12 بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا ہے ماشاء اللہ. یہ ہے. جب اس کا MBBS ہو گیا تھا، میں 5 بجے کے وقت اسٹوڈنٹس کو وارم اپ کرا رہا تھا تاکہ رات میں تھک کے سو جائیں، یہ ڈسٹرب نہ کریں. وہ کراتا تھا، وقت دیتا تھا بچوں کے ساتھ. تو سومپا آیا، چھوٹی سی ڈبی میں مٹھائی لے کے آیا، بولا ذرا آؤ، ذرا اسٹوڈنٹس کو اپنے جونیئرس کو کچھ نصیحت کرو، اپنے تجربات بتاؤ. تو وہ بات اس وقت بتایا وہ کہ ایک ایسا بھی وقت آیا تھا اس کو بھوک کی شدت میں باریک مٹی لے کھا کے بھی پانی پیا کرتا تھا. آج ماشاء اللہ گھر میں 3-4 ڈاکٹر ہیں اور بیوی ڈاکٹر ہے. حیدرآباد میں ابھی اس کا MD چل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے MD چل رہا ہے ماشاء اللہ اس کا. ایسے اور بھی 5-10-15 مثالیں ہیں ہمارے پاس. بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ جو کبھی زندگی میں ڈاکٹر بننے کی خواہش بھی نہیں رکھے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنا پڑتا ہے، کیسٹ اور نیٹ نام کا کوئی ایگزام ہوتا ہے. ایسے بچے بھی آ گئے اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں 2-2 4-4 6 اسٹوڈنٹ، سگے بھائی بہن 6 ہیں جو ڈاکٹر بنے. سگے بھائی پورے کے پورے حافظ، 5 بھائی حافظ جو ہے ڈاکٹر بنے. دیکھیں محنت کرنے والوں کو پھل تو مل ہی جاتا ہے. اور پھر میں یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہی خوشحال زندگی کی ضمانت نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا اچھے انسان بننا ہے، اچھے انسان بننا ہے. اچھے انسان بنو، خوشحال زندگی کی گارنٹی ہے. ڈاکٹر بننا خوشحال زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. بہرحال اپنا خیال رکھو. ایتھیکل ڈاکٹر بننا. کل ہی ڈاکٹر شیٹی، ڈاکٹر دیوی شیٹی جو ہے گفتگو میں شاہین کے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنے کا وعدہ کریں، 200 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کریں گے وہ انشاءاللہ. ان کا ٹارگٹ ہے ایتھیکل ڈاکٹر بنانا، دھوکے باز ڈاکٹر نہیں، ایتھیکل پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر بنانا ہے. اگر ہمارے 5% بچے ایتھیکل پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ 95% پہ افیکٹ ہوگا. اور یہ جو پروفیشن بدنام ہو رہا ہے یہ بدنامی ختم ہوگی. خدمت خلق ہے. آپ کا میڈیکل اچھی نیت سے پڑھنا، کالج جانا، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنا عبادت ہے. یہ عبادت ہے. اس احساس کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. پیسہ تو مل ہی جائے گا، پیسہ تو مل ہی جائے گا. وہ شخص جو 27,000 کروڑ کا مالک ہے، اس کا جذبہ دیکھا میں. 73 ایئرس کا ہے، 73 ایئرس ڈاکٹر دیوی شیٹی کی ایج، اور 27,000 کروڑ روپے کا بزنس چلاتا ہے. اور اس کی جو ہے ان کے ساری جذبہ انسانیت سے خدمت کرنے کا کل دیکھ کے میں حیران ہو گیا. اور آج ہم الحمدللہ نارنا ہردالے کے ساتھ شاہین ایتھیکل ڈاکٹر بنانے کا ایک اگریمنٹ کرے ہیں اور سالانہ 200 بچوں کو سپورٹ کرنے کا ارادہ کرے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے دلی کے بچوں کے لیے بھی کچھ بینیفٹ ہوگا. مزید اگریمنٹ ہو جانے کے بعد جو کچھ خبری آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال بہت بہت آپ تمام کو مبارکباد، خاص طور پہ فیکلٹی ممبر
ایڈمنسٹریٹر اسلم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں اکثر ملتا ہوں، ان سے بولتا ہوں آپ ہیں تو میں بے فکر ہوں ماشاءاللہ۔ ایسی بے فکری ہر اسٹاف کے تعلق سے، ہر ٹیچر کے تعلق سے یہاں پہ بڑھتے جا رہی ماشاءاللہ، ایک کلچر بن گیا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کوئی پوچھے مجھے کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے، تو میں بتایا کہ بیدر کے شاہین کالج کے سائنس کے، شاہین کالج کے بیدر کے سائنس کے اس کلچر کے ہمارے ملک کو 500 ایسے کیمپسز کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نسل بن جائے گی، اور نسل بن جائے گی تو ہمارا فیوچر بن جائے گا، اس دیش کا فیوچر بن جائے گا، اور ہماری نسل کنٹریبیوٹ کرنے والی، دینے والی بنے گی، لینے والی نہیں بنے گی۔ یہ ٹارگٹ کے ساتھ کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے تجربے کار لوگ جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہے دوسرا راستہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹو اور تیاری کرو، 20 سال 25 سال 2047، ابھی 21 سال باقی ہیں۔ اگر ہم تمام چیزیں فضولیات چھوڑ کر تعلیم اور تربیت پہ توجہ دے دیں، ابھی میں 2 چیزوں پہ خاص طور پہ فوکس کر رہا ہوں، پورے ملک بھر میں گھوم پھر کر ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ میرجز میں خرچہ ختم کرو، میرجز میں خرچہ ختم کرو۔ اور وہ سماج، وہ دیش ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر نسل پہ، جنریشن کی تعلیم کا ڈبل خرچ شادیوں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے دیش میں یہ افسوس کی بات ہے، سروے بتاتا ہے شادیوں کا ڈبل خرچ ہوتا ہے، تعلیم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بیرا روی کے ساتھ ساتھ یہ ڈرگس کا جو عام ہونا بڑھتا جا رہا ہے، یہ نسلوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سماج کو ڈرگ فری بنانا ہے، اور یہ فضول خرچیاں ختم کرنا ہے، اور عزت و افتخار کا واحد راستہ ہے بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت جو ہے یہ ہونا۔ یہ ٹارگٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، سماج کو، دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے۔ ایک اور ریکویسٹ بھی میں کر رہا ہوں، پیار و محبت پھیلانے والے بنیں گے۔ لوگ 100 سالوں میں نفرت کو بڑھاتے 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 جو کچھ بھی طاقت حاصل کرے ہیں، وہ 15-20 سال میں محبت کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے، اور یہ ہو جائے۔ بلکہ ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں، محبت پھیلائیے، اچھے تعلقات پیدا کیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک سے جو ہے محبت کم سے کم کرے، اس کو سپورٹ کرے، ان کے لیے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ پھر دیکھیے حالات بدلیں گے، اور دوسرے کوئی راستے سمجھ میں نہیں آتے۔ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ماحول آ گیا ہے، نوجوان جس علاقے کے ارادہ کرتے ہیں، حالات کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ ہی سے امید ہے، ہمارا دیش ینگ انڈیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں نوجوانوں کی طاقت زیادہ ہے۔ آپ ہی سے امید ہے، آپ سے امید ہے، آپ محبت پھیلائیں گے اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دینے والے بنیں گے۔ اکثر جو ہے ہوتا ہے نا، کم میں اکتفا کرو، ایک پرانا ڈائلاگ ہے، علماء اکرام معافی چاہتے ہوئے، کچھ قسم پرسی کی حالت میں رہو، دنیا کے پیچھے مت جاؤ۔ یہ پرانے ڈائلاگ بند کرو بیٹا، خوب کماؤ، خوب کماؤ، ارادہ کرو کہ میں ماہانہ 5 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دینے والا بنوں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے دیوی شٹی ماہانہ 5-10 کروڑ روپے کے، 15 کروڑ روپے کا جو ہے کنٹریبیوشن کرتا ہے دیوی شٹی۔ اور یہ ڈاکٹر دیوی شٹی کلکتے میں متاثر ہوئے تھے، کون سے سسٹر کلکتے کے، مدر ٹریسا سے متاثر ہو کے یہ کام شروع کر۔ دیکھیں انسان جو ہے مہان کب بنتا ہے؟ ہمارے مہاتما گاندھی، فادر آف نیشن، وہ ایک معمولی ایڈوکیٹ تھے، بلکہ سب بحث مباحثہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی کبھار کچھ ڈرافٹنگ کر کے جو ہے لوگوں سے کچھ بچا لیا کرتے تھے۔ جب وہ انسانیت کی خدمت کرنا شروع کرے، لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کرے، تو تب ان کو مہاتما کا نام دیا گیا۔ اپنے لیے تو کوئی بھی جیتا ہے، آپ سماج کو، دیش کو، انسانیت کو دینے والے، کنٹریبیوٹ کرنے والے بنو، آپ ہی کے ذریعے ہمارا اور اس ملک کا مستقبل بدلے گا۔ یہ چند گزارشات کے ساتھ، اور سارے اسٹوڈنٹس کو، مینجمنٹ کو، پیرنٹس کو، اور ہمارے سارے برانچز سے یہاں پہ لوگ جو آئے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ جو سسٹم ہے اس کو فالو کرو، ایک دوسرے کی مدد کا ماحول بناؤ۔ میں ہاسٹل آتا ہوں تو یہ بتاتے رہتا ہوں، ڈے ٹو ڈے پڑھو۔ اور میں جب پوچھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ سے،
آپ کو پی جی سیٹ کیسا ملی، کہاں پہ کوچنگ لیے؟ تو ہمارے اسٹوڈنٹ بولتے ہیں سر وہ ہم شاہین میں جو ہم کو عادت ہوئی تھی، شاہین کا جو کلچر ہم دیکھے تھے، جہاں پہ ہم رہے تھے، ڈے ٹو ڈے اسٹڈی کرنے کا آج پڑھنے کا، ریپیٹ ریوائز ریکائل کرنے کا جو ہمارا کلچر تھا شاہین کا، اس کو ہم کنٹینیو کرے اور ہم ایم بی بی ایس کے ساتھ پڑھتے رہے اور ہم کو پی جی سیٹ مل گئی، ہم کو کوئی سال ویسٹ کرنے کا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دیکھیے پی جی کرنا ہے آپ کو اور اپنا خیال رکھنا ہے، آپ بڑے قیمتی ہیں، اپنے ماں باپ کی نظر سے دیکھیے، یہ ماحول کے اثرات کو مت لیجیے، اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے والے بنیے، وہ آپ ماں باپ بھی کامیاب، باپ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ یہی چند گزارشات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم